بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کی معلمہ حنا رشید، اور آج ہم سورہ انفال کی آیات 29 تا 37 کے مشقی اور اہم مختصر سوالات اور ان کا حل دیکھیں گے۔ بیٹا، آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پہ سورہ انفال کی آیات 29 تا 37 کی مشق موجود ہے۔ آپ کی مشق کا سوال نمبر 1 ہے، سورہ انفال میں تقویٰ کے حوالے سے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ اس کا جواب ہے، سورہ انفال میں تقویٰ کے حوالے سے درج ذیل انعامات بیان ہوئے ہیں۔ مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی صلاحیت تمہیں پیدا کر دے گا، اور تمہاری برائیاں اور گناہ مٹا دے گا، اور اپنے فضل خاص سے تمہیں بخش دے گا۔ یہ 3 انعامات ہیں تقویٰ کے جو سورہ انفال میں بیان کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ دراصل ہجرت مدینہ کے وقت جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو یا تو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، بالآخر ابو جہل کی رائے پر تمام قبائل نے اتفاق کر لیا کہ اسلام کے داعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ آدمی نامزد کر دیے گئے، قتل کا وقت مقرر کر دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حضرت جبرائیل کے ذریعے آگاہ فرما دیا اور بر وقت ہجرت کا حکم ملا، جس سے کافروں کی تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس لیے عذاب نازل نہ کیا کیونکہ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے درمیان موجود تھے، آپ کی رحمت کی وجہ سے ان پہ عذاب نہیں نازل ہوا تھا، اور دوسرے وہاں ایسے مسلمان موجود تھے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے تھے۔ تو جس علاقے میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اللہ سے مغفرت اور بخشش کے طلبگار ہوں تو ان علاقوں پر عذاب نہیں آیا کرتا۔ آئیے بیٹا اب عبارات کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ جی، سوال نمبر 4 کا الف پارٹ ہے، آیت ہے ہمارے پاس، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کا مفہوم لکھیں، یعنی اس آیت کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ ترجمہ ہے اس آیت کا، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اس آیت میں کفار کے عذاب کے مطالبے کو پورا نہ کرنے کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جب تک اللہ کے نبی کسی علاقے میں موجود ہوں اور حق کی طرف دعوت دے رہے ہوں تو وہاں کے لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے اور عذاب بھیج کر قبل از وقت ان سے اصلاح کا موقع سلب نہیں کر لیا جاتا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی سابقہ غفلت سے توبہ طائب ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتے ہوں اور آئندہ کے لیے اپنے رویے کی اصلاح کر لیتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب نہیں بھیجتا۔ البتہ عذاب کا اصلی وقت وہ ہوتا ہے جب نبی اس بستی پر پوری محنت کرنے کے بعد مایوس ہو کر وہاں سے نکل جائے یا نکال دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، اور وہ بستی اپنے طرز عمل سے ثابت کر دے کہ وہ کسی اصلاح کرنے والے کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مکہ میں بھی کفار کے درمیان پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل
نہیں کیا۔ سوال نمبر 4 کا بے پارٹ ہے، آیت ہے ہمارے پاس ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ اس آیت کا مفہوم بیان کرنا۔ ترجمہ ہے اس آیت کا، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ تو مفہوم اس آیت کا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس آیت میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار نے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے کثیر مال جمع کیا۔ جب جنگ ہوئی تو وہ مال ان کے کسی کام نہ آیا اور وہ جنگ ہار گئے۔ جو کافر اور منکر لوگ اپنا مال و دولت حق سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ حق کا تو کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، البتہ اس طرح اپنے مالوں کو خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت تو صدمہ ضرور ہوگا۔ پھر یہ مغلوب ہوں گے اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ وہاں ان کو بڑا افسوس ہوگا کہ ہم نے یہ مسلمانوں کی مخالفت میں یہ مال و دولت کیوں جمع کیا، یہ تو بالکل بے فائدہ ہے۔ بیٹا مکمل مشق ضرور تیار کریں آپ لوگ، اور مشق کی تیاری کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھیں گے اس چیپٹر کے اہم مختصر سوالات۔ سوال ہے ہمارے پاس، تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ تقویٰ سے مراد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، یعنی کوئی کام اور کلام اللہ کے حکم کے خلاف نہ کرنا اور نہ ہی بولنا۔ عام طور پر تقویٰ کا معنی پرہیزگاری لیا جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کو پرہیزگاری کہتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی وہی کوشش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ اگلا سوال ہے، اساطیر الاولین سے کفار کی کیا مراد ہے؟ اساطیر الاولین سے مراد پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی آیات جب کفار کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو وہی پرانی حکایتیں ہیں جو کہ پہلے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے ایسی بہت سی باتیں سنی ہوئی ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، جب کفار کو آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جب کفار کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو وہی پرانی حکایتیں ہیں جو پہلے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے ایسی بہت سی باتیں سنی ہیں، اگر ہم چاہیں تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ دیں۔ خدا سے ڈرنے والوں کو کیا انعام دیا جائے گا؟ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے انعام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، یعنی نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی صلاحیت تمہیں پیدا کر دے گا، تمہاری برائیاں اور گناہ مٹا دے گا، اپنے فضل خاص سے تمہیں بخش دے گا۔ اگلا سوال ہے، کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کس طرح کی چالیں چلنے کا منصوبہ بنایا؟ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت اسلام سے متعلق کامیابیوں کو دیکھ کر مندرجہ ذیل 3 طرح کے منصوبے بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، مگر کفار کی یہ سب چالیں دھری کی دھری رہ گئیں، کیونکہ اللہ پاک نے بہتر منصوبے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے چھٹکارا عطا فرمایا اور آپ بحفاظت مدینہ ہجرت کر گئے۔ قرآنی آیات سننے کے بعد کفار نے قرآن مجید کو کیا قرار دیا؟ جب کفار کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے کہا، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ کفار نے اللہ تعالیٰ سے کس طرح کے عذاب کا مطالبہ کیا؟
کفار نے اللہ تعالیٰ سے عذاب کا درد ذیل مطالبہ کیا، اور جب انہوں نے کہا اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ نیکسٹ کویشچن، مسجد محترم یعنی بیت اللہ کے حقیقی متولی کون ہونے چاہیے؟ متولی نگہبان اور نگران کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر جہاں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ انتہائی مقدس جگہ ہے۔ اس کے انتظامات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار بندوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ اس کے متولی کفار کسی صورت نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں۔ اگلا سوال ہے اساطیر الاولین کا ترجمہ لکھیں۔ اساطیر الاولین کا ترجمہ ہے اگلے لوگوں کی حکایتیں یا پہلوں کی کہانیاں۔ نیکسٹ کویشچن، ان تتقو اور فرقان ان کے معنی لکھیں۔ ان تتقو اگر تم ڈرو گے، فرقان امر فارق اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے۔ سیئاتکم اور ذوالفضل العظیم کے معنی لکھیں۔ سیئاتکم کے معنی ہے تمہارے گناہ، ذوالفضل العظیم کے معنی ہے بڑے فضل والا۔ اگلا سوال ہے واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ لکھیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر بہتر ہے، الماکرین چال چلنے والا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، خدا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے حجارتن اور علیم کے معنی لکھیں۔ حجارتن کے معنی ہے پتھر، علیم کے معنی ہے تکلیف دینے والا۔ نیکسٹ کویشچن یستغفرون و یسدون کے معنی لکھیں۔ یستغفرون کے معنی ہے وہ بخشش مانگتے ہیں، یسدون کے معنی ہے وہ روکتے ہیں۔ اولیاءہو کے معنی ہے اس کے متولی، صلاتہم کے معنی ہے ان لوگوں کی نماز۔ In comment section, you can share your views about this video. Any suggestion for improvement of videos of this channel will be welcome. Thanks for watching. Fi amanillah. If you like the video, then subscribe this channel. For notification of new videos of upcoming lectures, just press the bell icon.